بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسر قرآن حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم لوگ سب سے بڑا گناہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر دے، پھر راتوں کو اس کا کچھ حصہ پڑھے بغیر سو جائے۔ مفسر قرآن حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم لوگ سب سے بڑا گناہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر دے، پھر راتوں کو اس کا کچھ حصہ پڑھے بغیر سو جائے۔ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبنا ما شبعنا من کلام ربنا، لو طہرت قلوبنا ما شبعنا من کلام ربنا، اگر ہمارے قلوب پاک صاف ہوتے تو ہم اپنے پروردگار کے کلام سے کبھی سیر نہ ہوتے۔ اور فرماتے تھے کہ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ کوئی دن یا رات ایسی گزر جائے جس میں قرآن کریم کی زیارت و تلاوت سے محروم رہ جاؤں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر میں تشریف لے جاتے، قرآن اٹھاتے اور تلاوت فرماتے۔ قرآن کریم کی برکت سینہ نور سے معمور۔ امام القراء شیخ ابو جعفر یزید مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قرآن کریم سے عشق کے درجہ میں محبت تھی، پوری رات بیدار رہ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ جب امام القراء شیخ ابو جعفر یزید مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی اور غسل دیا گیا تو لوگوں نے کھلی آنکھوں دیکھا کہ آپ کے سینے مبارک پر قرآن کریم کے ورق جیسی کوئی چیز جھلک رہی ہے۔ حاضرین اور ناظرین کو یقین تھا کہ یہ قرآن کریم کا نور ہے۔ شیخ العالم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالٹا کی قید سے واپس آنے کے بعد ایک رات بعد عشاء دارالعلوم دیوبند میں تشریف فرما تھے۔ علماء کا بڑا مجمع سامنے تھا۔ اس وقت فرمایا کہ میں نے تو مالٹا کی زندگی میں 2 سبق پڑھے ہیں، میں نے تو مالٹا کی زندگی میں 2 سبق سیکھے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہماتن گوش ہو گیا کہ اس استاد العلماء درویش نے 80 سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں جو سبق سیکھے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے۔ ایک، ان کا قرآن کو چھوڑ دینا، دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہاں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں، پختہ ارادہ لے کر آیا ہوں، پکا ارادہ لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اسی کام میں صرف کروں، خرچ کروں، پوری کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے۔ بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب مدرسے ہر بستی میں قائم کیے جائے، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہم جنگ و جدال کو، جھگڑوں کو ہرگز برداشت نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن سے وابستگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔